سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیستان کے قصبہ سنجر میں 537 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک دیندار اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ بچپن ہی سے نرم دل اور شریف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کی طبیعت بچوں کی عام عادت اور مزاج سے یکسر الگ تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بچپن کے زمانے سے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ تمام آثار نمایاں تھے جو ایک مرد مومن کی علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نشو و نما خراسان میں ہوئی اور وہیں پروان چڑھے۔ جب 15 سال کے ہوئے تو والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ترکا میں ایک باغ ملا ہوا تھا، اس کی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم نامی ایک بزرگ باغ میں آئے۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خدمت میں انگور کے گوشے پیش کیے، لیکن انہوں نے انگور نہیں کھایا اور کھلی کے ایک ٹکڑے کو دانتوں سے چبا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ اس کھلی کا چبانا تھا کہ حضرت کا دل انوار الہی سے معمور ہو گیا۔ علائق کو چھوڑ کر طلب حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور سمرقند و بخارا پہنچے۔ وہیں کلام پاک حفظ کیا اور علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد عراق پہنچے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کی۔ کچھ دنوں تک مرشد کی خدمت میں رہے اور طریقت و معرفت کی منزلیں طے کی۔ پھر جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تپش بڑھی تو مدینہ طیبہ کا ارادہ کیا۔ وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد بارگاہ نبوی سے اشارہ ملا کہ ہندوستان جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ جس وقت تشریف لائے اس وقت ہندوستان میں ہر طرف کفر و ضلالت کا بازار گرم تھا۔ انسانیت انسانوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی۔ لوگ ایک خدا کی پرستش کے بجائے کئی خداؤں کا تصور رکھتے تھے اور طرح طرح کے خرافات میں مبتلا تھے۔ ایسے حالات میں آپ نے توحید و رسالت کی ایسی شمع روشن کی کہ اس کی روشنی سے سرزمین ہند آج تک منور ہے اور تا قیامت یوں ہی منور رہے گی۔ ہر دور میں ہندوستان کے حکمرانوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد اور بے پناہ عقیدت رہی ہے۔ اس کے شواہد تاریخی دستاویزات کے ساتھ ساتھ درگاہ اجمیر شریف میں ان بادشاہوں کی حاضری، تعمیرات اور نظر و نیاز جیسے اعمال ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں ہوئی، جن میں ایک عصمت بی بی جو حاکم اجمیر کی بیٹی تھی اور دوسری ایک ہندو راجا کی لڑکی بی بی امت اللہ تھی جو مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے، جن کا نام سید فخر الدین، سید ضیاء الدین ابو سعید اور سید حسام الدین رحمۃ اللہ علیہم تھے۔ ایک بیٹی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہا تھی۔ ایمان کی اصل یہ ہے کہ مومن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور مال بلکہ ہر چیز سے زیادہ ہو۔ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی اسی قدر ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی تمام زندگی عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری۔ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہی والہانہ انداز سے کرتے اور ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا کہ کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، جس کے سبب کل قیامت میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ مجاہدے کا عالم یہ تھا کہ بہت ہی کم سوتے، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ کسی شہر میں پہنچتے تو قبرستان میں قیام کرتے اور جب لوگوں کو ان کی خبر ہوتی تو وہاں سے چل دیتے۔ بدن پر برابر فقیرانہ لباس ہوتا، اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتا تو جس رنگ کا کپڑا ملتا اسی کا پیوند لگا لیتے۔ کھانا بہت کم کھاتے، اکثر روزہ رکھتے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صائم الدہر تھے۔ سفر میں تیر و کمان، نمک دان اور چکماک ساتھ رکھتے تھے تاکہ افطار میں کوئی دقت نہ ہو۔
یوں تو تمام صوفیاء اور اولیاء حلیم و بردبار اور عفو درگزر کا پیکر ہوتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درویشانہ صفت کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ یا رب حبلی امتی کی طرز پر اپنے مریدین و متوسلین کے لیے دعائیں کرتے اور اپنے ہر عمل سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیتے، پڑوسیوں کا بھی اچھی طرح خیال رکھتے۔ جب کوئی ہمسایہ انتقال کر جاتا تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے، لوگ واپس لوٹ جاتے، لیکن آپ دیر تک ان کی قبر کے پاس دعائیں کرتے رہتے۔ عذاب قبر کا خوف بھی آپ میں اس حد تک تھا جب کبھی قبر کا ذکر آتا تو چیخیں مار کر رو پڑتے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سماع کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ ان کی محفل سماع میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شریک ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سماع اسرار حق اور معرفت الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سماع میں اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب بندے پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کی ہیبت و خشیت طاری ہوتی ہے تو اس کا قلب انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے اور وہ وجد و سرور کی ایمانی کیفیت سے سرشار نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب جن تصانیف کو منسوب کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 انیس الارواح، نمبر 2 گنج اسرار، نمبر 3 کشف الاسرار، نمبر 4 دلیل العارفین۔ اول الذکر تصنیف خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ اس میں دیوان معین کے علاوہ کئی مختلف رسالے بھی ہیں، جبکہ آخر الذکر تصنیف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مشتمل ہے، جس میں اخلاق، نماز، روزہ، تلاوت، معرفت کی باتیں اور سلوک کے مقامات وغیرہ کا ذکر مختصر اور جامع طور پر ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں گئے، دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد ایسے پاؤں پٹکنے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی وجد و کیف کے عالم میں پٹکتا ہے، اور اسی وجد کے عالم میں آخر شب کو ان کی روح پرواز کر گئی اور یوں حبیب اللہ اور حب اللہ کی خاطر جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔